رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی. یہ ساری دنیا کے مسلمان، چھوٹے بڑے بزرگ، شہر اور دیہات کے رہنے والے اور اسی طریقے سے مرد حضرات اور مستورات سبھی جانتے ہیں. اتنا علم یقیناً سبھی لوگوں کو ہے کہ ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں یا اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سے مراد جن پر ہم ایمان لے کر آئے، ایمان تو سب پر ہی لانا ضروری ہے. اسی لیے وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی تعلیم بچوں کو دلائی جاتی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ایمان تو سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام پر لانا ضروری ہے، لیکن اب جو اتباع کی جائے گی وہ صرف اور صرف حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی. ایمان سبھی پر لائے جائے گا کہ جس زمانے میں، جس دور میں اللہ رب العزت نے جن نبی یا رسول کو اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے اور نبی برحق وہ دنیا کے اندر تشریف لا چکے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کس چیز میں ہے، اللہ رب العزت کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں ان انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کو بتلا دی. آخر میں اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا. قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ذکر فرمایا گیا ہے اور آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک آخرت میں نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، عبادت اور بندگی کے جو لائق ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، جن کے سامنے سجدہ کیا جائے، جن سے اپنی ضرورتوں کو طلب کیا جائے، جن سے مانگا جائے، جن کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا یہ ایک جز کہلاتا ہے، ایک حصہ کہلاتا ہے. دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. تو توحید اور رسالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت اور بندگی کے لائق اکیلے اور تنہا ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جب ان دو باتوں کا کوئی شخص دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ اقرار کرے گا
ظاہری طور پر صرف کلمے کو اگر کہہ دیا اگر جائے تو اس سے نجات تو ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک اگر اس کلمہ طیبہ کو اگر یاد کر لے اور دن صبح سے لے کر شام تک دن و رات وہ بار بار پڑھتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں جو عبادت اور بندگی کے لائق ہیں، اس کا اگر یقین اگر نہ ہو اور آپ پر اگر وہ ایمان لے کر نہ آئے اگر، اور آپ کو خاتم النبیین نہ مانے اگر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اگر نہ مانے، تو پھر اس کے یہ زبانی بول اس کو آخرت میں نجات نہیں دلائیں گے۔ اس کلمے کا تعلق انسان کے دل کی گہرائی سے ہے، یقین کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ پڑھ تو رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے یقین نہیں بلکہ شک و شبہ کے اندر مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے آئے ہوں گے، اگر زمین کو اور آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے سوالات سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یعنی زمین اور آسمان کے اندر تخلیقات کے اندر تو غور کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، فرمان الہی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا سورج جو روزانہ پوری دنیا کو جو روشن کرتا ہے اور جو کبھی چھٹی پر نہیں رہتا ہے، کبھی وہ تعطیل پر نہیں رہتا ہے، کبھی وہ بیمار نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ دواخانے میں جا کر شریک نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کو اپنے خون کا یا اور چیزوں کا معائنہ کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، روزانہ نکلتا ہے، پابندی سے نکلتا ہے، پوری دنیا کو جگمگاتا ہے، ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے چاند ہر مہینہ اپنی منزلوں سے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہے ان راہوں سے وہ نکلتا ہے، جہاں طلوع ہونا ہے طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہونا ہے غروب ہوتا ہے۔ اسی طریقے 29 یا 30 تاریخ کو نظر آئے گا، پھر 1 تاریخ سے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کے عروج کا زمانہ ہوتا رہے گا، پھر 14 تاریخ کے بعد اب وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تب اس کا یہ طلوع ہونا، بڑھنا اور گھٹنا یہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک ذات ہے جو اللہ رب العزت کی، کہ جس کے حکم سے سورج اور چاند نکل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آسمان پانی برسا رہا ہے، بادلوں سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پھل پھول ترکاریاں اناج وغیرہ سب پیدا ہو رہی ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت اس کائنات کے چلانے والے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے، اس بات کی وہ گواہی دے رہی ہے کہ بے شک یہ چلانے والا، اس کائنات کا چلانے والا ضرور ایک ہے، دو نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں ہے، جو چلانے والا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، کہ اگر ایک پتا بھی اگر کسی درخت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، گرتا ہے، اس کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین کے اندر جتنا اناج ڈالا جا رہا ہے، دنیا کبھی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتی ہے۔ کتنے دانے زمین کے اندر ڈالے گئے، کتنے گیہوں ڈالے گئے، کتنی دھان ڈالی گئی، کتنا سویابین ڈالا گیا اور کتنا کیا لگایا گیا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، ہاں صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کتنا اناج جا رہا ہے اور کتنا اگ رہا ہے، کتنا اوپر آ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو ذات ایسی ہو
جو ہستی ایسی ہو کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہو، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، ندیوں نالوں کی نہیں، درختوں کی نہیں، اور اسی طریقے سے سانپوں کی نہیں، ناگوں کی نہیں، آگ کی نہیں، دریا کی نہیں، کہ دریا کے اندر ڈوب رہے ہیں، جس کی پرستش کر رہے ہیں، ندی کی پرستش کر رہے ہیں، اور وہ اس کو ڈبا کے بہا کے لے کے چلے جا رہا ہے، پھر کا معبود ہے وہ؟ کیسا معبود ہو گیا؟ معبود تو وہ ہو جو پریشانی کے اندر کسی کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کو بچا لے، بیمار ہو جائے اگر تو اس کو صحت دے دے، بھوک لگ رہی ہو تو اس کو کھانا کھلا دے، اور اسی طریقے سے اس کی پریشانی کی یعنی حالت میں اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ کیسا معبود ہے کہ جو خود یعنی بہا کر لے کے چلے جا رہا ہے؟ یہ کیسا معبود ہے کہ جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ انہی کو جلا دے رہا ہے؟ اور یہ کیسا معبود ہے کہ جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ ان کو ڈس رہا ہے اور ان کی موت واقع ہو جا رہی ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن چونکہ شیطان نے ورغلا دیا اور شیطان نے بہکا دیا، اور اس وقت ہی کہہ دیا تھا اس نے جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور جس وقت کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سے۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے بات پوچھ فرمائی، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ میں تو دھتکار دیا گیا ہوں اور میں تو جہنم کا مستحق ہو گیا ہوں، تو اس نے اس موقع پر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یا اللہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں جانب سے میں آؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا۔ تو شیطان نے در حقیقت انسان کو گمراہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اکیلا کوئی کیسے چلائے گا؟ کیسے چلائے گا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، لو کان فیہما آلہۃ، اللہ کے علاوہ اگر بہت سارے یہ چند اگر خدا اگر ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ ٹکراؤ ہوتا کیا نہیں؟ ایک ملک کے اندر دو دو وزیر اعظم ہوتے ہیں کیا؟ یہ بھی اتنا ہی یعنی پاورفل، اس کے پاس بھی اتنی طاقت۔ ہاں یہ تو کہہ سکتا بعض مرتبہ کسی کا منہ بند کرنے کے لیے، دفع شر کے لیے، مصلحت سے اس کو نائب بنا دیا جائے، خواہ مخواہ انہیں تو ستائیں گا، کچھ تو بھی حرکتیں کریں گا۔ اب اس وجہ سے کچھ تو بھی تھوڑا ایک عہدہ نکال کے دے دینا پڑتا، ورنہ پہلی چاہت انسان کی رہتی بس میں ہوں گا اس عہدے کے اوپر، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں اندیشہ ہوتا ہے یا جہاں کچھ اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے یا کچھ مصلحت ہوتی ہے، یہ ایک ضرورت کے تحت یا گنجائش ہونے کی بنا پہ قانون میں اب اس کے بعد ایک اور لگا دیا جاتا ہے، چلو بھائی تم اصل تمہارے نائب ہی ہے، بس اتنا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا تو ہو جاتا ہے، لیکن دو کے دو ہم پلہ ہو جائیں، دو وزیر اعظم، دو صدر جمہوریہ، ایک صوبے کے دو وزیر اعلیٰ بالکل برابر برابر، ایک ہی صوبے کے دو با اختیار گورنر، ایک ہی ضلع کے دو کلیکٹر بالکل برابر برابر، ایک ہی شہر کے دو دو کمشنر، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ایسا اگر ہو جائے گا تو دونوں کے اندر مطابقت ہی نہیں ہونے والی ہے کوئی، ہر ایک کی مرضی الگ الگ چلے گی۔ تو اگر کائنات کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور معبود اگر ہوتے، اب ایک خدا یہ کہتا کہ نہیں یہ نظام تو اس انداز چلے گا، بچہ ہوں گا پیدا،
پھر وہ رینگے گا، پھر بڑا ہوگا، پھر جوانی ہوگی، اور اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، پھر وہ مرے گا۔ دوسرا کہے گا کہ ٹھیک ہے 500 سال ایسا چلنے دو، اب 500 سال تک بڈھا پیدا ہوں گا۔ ارے ایسا کیسا؟ یہ بڑی داڑھی لے کے آ رہا ہے ماں کے پیٹ سے، لڑکتے لڑکتے کھڑکتے کھڑکتے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے، یہ اسی طرح دانت جھڑے ہوئے، آنتیں کمزور۔ اب اس کے بعد پہلے بڈھا آیا، پھر بعد میں جوان ہو رہا، پھر بچپن میں آگے بعد میں موت مٹی واقع اس کی ہو رہی۔ ایک بولتا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں پوری دنیا کے اندر سارے جوان رہنا چاہیے، دوسرے کہتا نہیں نہیں بوڑھے بھی ہونا چاہیے، کوئی بچے بھی ہونا چاہیے، کوئی کہتا نہیں ایسا کریں گے 10 سال تک پورے مرد رہیں گے، 10 سال تک پورے عورتیں رہیں گی، آدھے مرد رہیں گے آدھے عورتیں رہیں گی۔ کوئی کہتا نہیں اس سال بارش برسانے کی ہے، کوئی کہتا نہیں 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 قحط ڈالنے کا، ہم کو قحط برپا کرنے کا ہے۔ کوئی کہتا پوری دنیا کے اندر سرسبزی و شادہ بھی ہونا ہے، کوئی کہتا نہیں آدھی دنیا کے اندر ایسا اور آدھی دنیا کے اندر ایسا۔ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں آج سورج نکالنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں نہیں آج تو ہم کو بالکل تاریکی کر دینے کا پوری دنیا کے اندر۔ اب کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، کچھ رشیا کی طرف کچھ یوکرین کی طرف، کوئی بائیڈن بن کے کھڑا ہو جاتا، کوئی پوتن بن کے کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، جنگ کسی اور کی ہے، کسی اور مقام پہ لڑی جا رہی ہے۔ عجیب و غریب باتیں اس طریقے سے ہوتی دنیا کے اندر۔ تو اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول تو بہت سارے دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات پر بھی ہم کو یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں آپ اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ اب اس قرآن کریم کے بعد اب کوئی کلام پاک نازل نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے۔ ہاں اس سے پہلے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر بہت ساری آسمانی کتابیں نازل اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں، جن پر اجمالی طور پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم کو اگرچہ کہ ان کتابوں کے نام نہیں معلوم، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، وہ کن نبیوں کے اوپر نازل کیے گئے ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، کتنی ضخیم کتابیں تھیں یا کیسی شکل میں تھی ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، اللہ رب العزت نے کن باتوں کا اس میں حکم دیا یہ بھی نہیں معلوم، اور کن باتوں سے منع فرمایا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت کے معنی ہیں کہ سیدھا راستہ چلنا۔ اگر سیدھا راستہ اگر چلیں گے تو اپنی منزل پر پہنچیں گے، اور اگر ادھر 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 اگر ہوں گے اب یہ راستے دوزخ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ کہاں لے کر جانے والے ہیں؟ دوزخ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص چوپال سے نکلا سیدھا پہنچا تو بس اسٹینڈ کو پہنچ جائے گا، اور نکلنے کے بعد ادھر سے بعد ادھر چلے گیا تو ناؤ گھاٹ کے پل کے اوپر چلے جائے گا، ادھر نکل گیا وہ تو پھر مالٹے گڑی طرف چلے جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے بس اسٹینڈ پر جانا ہے تو اسے وہ ایک لائن پکڑ کے آنا پڑے گا، اس کو لائن پکڑ کے آنا پڑے گا۔
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس جنت میں جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کا اپنے آپ کو مستحق کرنا ہے، تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور دوسری جانب آپ کی رسالت کا اقرار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا ہے، یہ بات تو بار بار کہی اور سنی گئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہدایت کے لیے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر آدمی کے پاس نہیں آئیں گے کہ دیکھو اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی رضا اس میں، اللہ کی رضا اس میں ہے۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، اس کو عام کر دیا جاتا ہے، اب سارے شہریوں پر اور بسنے والے ملک کے تمام باشندوں پر وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم یا ان کا کوئی ایلچی اور ان کا کوئی سفیر یا کوئی نمائندہ آ کر ہر جگہ پہ جا جا کے ابھی ناندیڑ میں آیا، کبھی پربنی میں ہے، کبھی اورنگ آباد میں ہے، کبھی جالنا میں ہے، کبھی تپا میں ہے۔ تپا ہے کہ نہیں؟ تپا ہے کہ تپا کیا ہے؟ وہ تپا ہے نا، تپا۔ تو کبھی وہاں پر جا کے، کبھی ہڑکوں میں جا کے، کبھی سڑکوں میں جا کے، ہر ایک کے پاس جا کر بولے گا کیا وہ دیکھو وزیر اعظم نے کہا ہے، صدر جمہوریہ نے کہا یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ ایک اعلان ہو جائے گا عمومی طور پہ، یا تو اخبارات کے اندر آئے گا یا ٹی وی پر کہہ دیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے کہہ دیا جائے گا، ہر شہری کے لیے وہ چیز لاگو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، اور شروعات وہاں سے کی گئی، غار حرا سے کی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی وحی جو 5 آیات پاک جس کے اندر نازل کی گئی ہیں، اب اس کے بعد باقی پوری آیات پاک 6666 آیات پاک 23 سال کے عرصے کے اندر نازل کی گئی ہیں۔ ان تمام آیات پاک کا مقصد، آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے فرما بردار بندے بنے۔ فرما بردار اطاعت گزار کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت یا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، ہاں مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب چونکہ حضرات صحابہ کرام نے آپ سے جنت کے خوبیاں، وہاں کے اوصاف اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی لذتیں، وہاں کی راحتیں اور وہاں کے حور و قصور اور ساری چیزوں کو سن رکھا تھا، اس لیے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آخر کون باولا ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اتنی شاندار جگہ کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ جہاں سے کہ لوگ نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ کرائے کے مکان میں سے نکلنا نہیں چاہتا آدمی تو وہاں سے کس نکلنا چاہے گا؟ کرائے کے مکان میں سے نکلنا چاہتا، رہ جاتا۔ کیا لیتے لوگ؟ بولو سودا کرو، بیٹھک میں کچھ بھی ہو جائیں گا، بتا بولو کیا لیتے، چھوڑ دیں گے، کتنے میں چھوڑتے بولو۔ تو کرائے کے مکان میں، ٹین پوش مکان میں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اب وہ جنت جہاں پر کہ بس صرف دل میں خیال آیا، وہ نعمت حاصل ہو گئی اس کو، اور کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا رہے گا، اور فرشتے آ کر سلام کریں گے، اللہ رب العزت کا سلام پہنچائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، وہاں پر فرشتے آ کر سلام پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ جنت کی خوبیاں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی لذتیں اور وہاں کے سارے آرام اور سکون کو سن رکھا تھا، اس لیے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر کون پگلا ہوگا ایسا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر کون شخص انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ اب آپ نے فرمایا
من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی، یعنی جس نے مجھ پر ایمان لایا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والا شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے کوئی اس کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کیا، مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود ہو گیا، مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، بعد میں کس نے کرا بھی نہیں، ایصال ثواب بھی نہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، بس گیا چلو چھوڑو، بھول گئے سب لوگ، جدھر ادھر ہو گئے۔ اب بیچارہ ویسے پورا پوٹلا لے کے، گناہوں کا پوٹلا لے کے چلا جہنم کے اندر۔ اب وہاں جانے کے بعد جب اس کی بلیچنگ پاؤڈر میں ڈال کے، واشنگ مشین میں ڈال کے جب اچھا دھلائی ہو جائے گی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو اب اس صورت میں سارے یعنی کہ اس کا میل کچیل چھٹ جائے گا۔ ایمان والوں کے جو ڈالا جائے گا، کیا کے واسطے ڈالا جائے گا؟ میل کچیل چھاٹنے کے لیے۔ اب آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اہل ایمان آج جو جمعہ کی نماز کے لیے مساجد کے اندر پہنچ چکے ہیں، یا جہاں جہاں جیسا جیسا وقت ہو رہا ہے پہنچتے رہے ہیں، الحمدللہ سب کے جسم کے اوپر صاف ستھرا لباس، چاہے وہ لباس کم پیسوں کا ہو، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا اہتمام کرتی ہے۔ غریب ہے، امیر ہے، متوسط ہے، سائیکل رکشہ چلانے والے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات ہے، نہیں بھائی آج جمعہ ہے، چلو نہانا ہے ہم کو، آج کپڑے صاف ستھرے پہننا ہے، جو اللہ نے دیا ہے پہننا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، جمعہ کا جو دن ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، دن تو سارے قرآن حدیث ثابت ہے، لیکن آج بہت زیادہ اہتمام جو فرمایا گیا ہے۔ اب سارے کے سارے لوگ یعنی اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ایسی صاف ستھری جگہ، جنت وہاں کی جو نعمتیں وغیرہ ہیں، تو آخر تو میں بتلا رہا تھا کہ ایمان والوں کو بھیجا جائے گا۔ بعض ایمان والوں کو جیسے کپڑا میلا ہونے کے بعد اس کو صرف میں، سوڈے میں ڈال دیا جاتا ہے، رات بھر رکھا جاتا ہے، جتنا زیادہ میلا ہوگا، جتنے زیادہ اس کے اوپر دل جمع ہو گئے، جتنا زیادہ دعوت میں کھاتے کھاتے تیل ٹپک گیا، نکلنے کا نام نہیں، وہ گھس رہے، یوں رگڑتے جا رہے، یہ لا وہ لا وہ لا وہ لا، اس کے اوپر زیادہ محنت، کیوں؟ مرغ کی ٹانگ آ گئی تھی، وہ گر گئی گرم گرم، اور وہ ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہو گیا، وہ تیل وہاں پر بیٹھ گیا، لہٰذا اس کو اچھا گھسنا پڑتا ہے، اور جہاں پر کچھ میلا کچیلا نہیں ہے اس کو زیادہ گھسنا نہیں پڑتا ہے۔ تو اب جب میل کچیل ہو جائے گا، کھوٹ ہو جائے گا ہمارے نام اعمال کے اندر، یہ بھی کرے وہ بھی کرے وہ بھی کرے، ادھر بھی آنکھ کا غلط استعمال کرے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، سب چیزیں چلتی رہی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی چلو بس میں ایسا دیکھا کہ بعض والے کو پتہ نہیں چلا، دونوں دوستاں مل کے چل رہے ہیں، لیکن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نگاہوں کو پا لیتے ہیں، کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر انسان ایمان والا اگر جائے گا تو وہ وقتی طور پہ بھیجیں گے، تو جاؤ ادھر بھاگو، جاؤ وہاں جا کے دھل کے آؤ، اچھے صاف ستھرے ہو کے آؤ، اب پورے جنت کے لائق بن کے آ جاؤ۔ یہ میل کچیل کو چھاٹنے کے لیے لپا ڈپی کرے، اٹھا پٹک کرے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی پگڑی اس کے سر، اس کی پگڑی اس کے سر، یہ پلاٹ کے اوپر بیٹھ گئے، ادھر قبضہ کر لیے، ادھر کر لیے۔ لیکن میں جتنا آسانی سے کہہ رہا ہوں اور آپ جتنا مزے سے سن رہے ہیں آسانی سے، یہ اتنا آسانی سے دوزخ کے اندر حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہاں تو خالی اگر پتہ چل گیا، اگر فون آ گیا کون، ہاں ای ڈی کا محکمہ ہے، بس لوز موشن شروع ہو جانے کی بات ہے، گھبراہٹ کے مارے انسان کو، ارے ای ڈی کے طرف سے فون آ گیا، اب کیسا ہوں گا، اب کیا ہوں گا، کیا کروں گا میں، پولیس تھانے سے فون آ گیا رات میں 12:02:03 کے اوپر، اب انسان گھبرا رہا ہے۔ اب یہاں پر اپنے جیسے انسان سے انسان اتنا گھبراتا ہے، وہ جہنم تو انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
چلیے وقت بھی ہو گیا، دونوں گھڑیاں برابر ہو گئی کیا؟ میں سنا تھا شاید 5 منٹ کا فاصلہ ہے کیا ہے کہ یہ دوڑ رہی کیا وہ سست ہو گئی بالکل، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے جی. چلیے بس ٹھیک ہے، بعد میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بتلائیں گے بات انشاءاللہ جو کچھ ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو مبعوث فرمایا دنیا میں آپ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اور آپ کی اتباع کے واسطے ہے. صحیح عقیدت، صحیح محبت یہی ہے کہ آپ نے جن تعلیمات کو پیش فرمایا ہے اس کو اپنایا جائے، اختیار کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.